بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ محترم ناظرین، نماز دین اسلام کا دوسرا ستون ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز انسان کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی انسان اللہ کی یاد اور اس کے قرب جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور کچھ بھی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھلنا پھولنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گھر کیے ہوئے ہو۔ تو پیارے ناظرین، نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں نماز میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور علماء نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ یہ سب جاننے سے پہلے اس بات کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ اس حوالے سے بات کی جائے گی کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ایسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام ہدایت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت اور خشوع و خضوع تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے۔ آپ نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشکبار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت کے ساتھ متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز اور کوئی نہ پڑھ سکا اور نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ نے صبح و شام 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا ہے: صبح شام اپنے پروردگار کو یاد کیا کرو اور رات کو دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک برقرار رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب کو کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئیں تو آپ نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کون سی بات تھی جو عجیب نہ تھی؟ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے۔ پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینے مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے ہی رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے اذان دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ کاش کوئی اس وقت جاتا اور اونٹ کی اوجڑی نجاست سمیت اٹھا لاتا، اور محمد جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ ان کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورہ ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے اس سورہ کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ آپ اب رکوع کریں گے، لیکن آپ نے فوراً سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی، تو سورۃ النساء شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ قرات فرما رہے تھے، اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اسی قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے شریک ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورہ کے آخر میں رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرأت میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورہ پڑھتے رہے۔ محترم ناظرین، رسول پاک اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم کس طرح سے نماز پڑھا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک بڑی سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم ان کے طور طریقوں کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں؟ اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الروز کے مؤلف نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح تحفۃ الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور کاسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت کے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ امام عاص بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے فتاوی میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر اس سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زائد المیعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنے سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہوگا تو آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے خشوع زیادہ پیدا ہوگا کہ مثلاً کوئی ایسے نقش و نگار اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے۔ اس صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے، واللہ عالم۔ محترم ناظرین، فقہا کے فرمان کے مطابق بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ ایمان کو سمجھنے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں یا رحیم لکھنا مت بھولیں۔